جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج 29 ربیع الاول شریف ہے۔ جس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وجود نبوی کی برکات۔ خطبہ کے دوران میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کے حوالے سے جو آیات قرآن پاک میں ہیں ان میں سے چند ایک آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن وجودوں پہ وحی نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت والے وجود بنایا ہے۔ تمام انبیاء کرام شان والے اور برکت والے وجود رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے، اس کا امر ہی چل رہا ہے، اس کا حکم ہی چل رہا ہے۔ حضرت بی بی مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو بنی اسرائیل نے کہا، مریم بغیر نکاح کے کہاں سے بچہ لائی ہو؟ تم تو نیک تھی، پاک دامن تھی، تمہارا باپ بھی بڑا نیک تھا، تمہارے گھر کا ماحول ہی بڑا اچھا تھا، بغیر نکاح کے بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا ہے جناب عیسیٰ کی طرف، بول کے حکم نہیں دیا کہ عیسیٰ جواب دو، بتاؤ کہ تم کون ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جناب بی بی مریم انہیں دیکھتی ہیں تو دل میں پریشانی ہوتی ہے، قوم پوچھے گی بغیر خامند کے بچہ کہاں سے لائی ہو، میں کیا جواب دوں گی؟ اس وقت اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب قوم یہ سوال کرے تو تو پریشان نہ ہونا، اس کی طرف اشارہ کر دینا، جواب یہ خود ہی دے لے گا۔ اب جب قوم نے سوال کیا تو جناب بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قربان جاؤں نبی کی شان اور عظمت دیکھیں، ماں کی گود میں ہے، شیر خارگی کی عمر ہے، ایک پورا دن بھی عمر نہیں ہے، اور آپ اپنی والدہ کے اشارے سمجھ رہے ہیں کہ ماں کے دل میں کیا ہے، ماں نے کیوں اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو یہ کون ہے۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بنی اسرائیل کہنے لگے یہ بچہ کیسے بولے گا جو کہ گود میں ہے، شیر خارگی کی عمر میں ہے، کیف نکلم، ہم اس سے کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا۔ ابھی وہ یہ حیرانگی کا، تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کلام کرے گا۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے کلام شروع فرما دیا ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس وقت انجیل نازل ہو چکی تھی، کتاب نازل ہوگی، نبی پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، آئندہ آنے والے حالات کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔
اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے، وَجَعَلَنِي، اس نے مجھے بنایا ہے مبارکہ، مبارک وجود۔ دیکھیں اللہ نے پھول بنائے ہیں، پھول جہاں رکھیں خوشبو ہی ہوگی۔ کچھ وجود اللہ نے بنائے ہی بڑی برکتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اس نے مجھے بنایا ہی برکتوں والا ہے۔ اینما کنت، جہاں میں ہوں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جہاں عیسیٰ ہیں وہاں تو برکتیں ہیں، تو جہاں فخر عیسیٰ ہیں، جہاں باعث تخلیق کائنات ہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں میں جاؤں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، تو جہاں سید المرسلین تشریف لے جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، پر حضور کے وجود پاک کی برکتیں کون بیان کر سکتا ہے، جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ قرآن پاک میں استغفار کی بڑی برکتیں بیان ہوئی ہیں، اور یہ واقعہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آ گیا، رزق میں تنگ دستی ہے، حالات اچھے نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، ہمارے علاقے میں عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو غلام نے پوچھا حضور ان کے سوال مختلف تھے، آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار استغفار۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے وعدہ کیا جو استغفار کرے گا اللہ اسے بیٹے عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا، بارشیں عطا فرمائے گا۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، برکتیں، سعادتیں عطا کر دیتا ہے۔ استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے جو خطائیں ہوئیں پروردگار معاف کر دے۔ برے اعمال کی نوست ہوتی ہے، یا اللہ اس نوست سے ہمیں بچا لے اور اپنی رحمت فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ استغفار کر، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ استغفار ہے۔ اپنے برے اعمال کی معافی مانگنا، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنا، استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ پر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، اللہ کریم نے ایک آیت میں استغفار کو بعد میں ذکر کیا ہے، وجود نبوی کی برکتوں کو پہلے بیان کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ پہلے حضور کے پاس آنا ہے یا پہلے استغفار کرنا ہے؟ پہلے وجود نبوی کی برکات حاصل کرنی ہے، پھر استغفار کی برکتیں ملیں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، محبوب آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، تو ترتیب کلام میں پہلے کون سی برکت حاصل کرنی ہے؟ وجود نبوی کی برکت، اس کے بعد استغفار۔ پھر آگے فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ کا رسول بھی ان گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں، اللہ کا رسول نظر کرم فرما دے ان پر، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پا لیں گے اللہ کو۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، وہ پا لیں گے اللہ کو، تواب الرحیمہ، کہ اللہ ان پر رجوع فرما رہا ہے، اللہ ان پر ان کی توبہ قبول فرما رہا ہے، اور اللہ ان پر رحمتیں فرما رہا ہے۔ یہ توبہ قبول ہو گئی، رحمتیں مل گئیں۔ آیت پہ آپ نے غور کیا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ دو قسم کی برکتیں،
ایک وجود نبوی کی برکتیں، ایک افعال نبوی کی برکتیں۔ حضور نے استغفار بھی کرنا ہے ان کے لیے، تو وجود نبوی کی برکتیں سب سے پہلے قرآن نے بیان کی۔ جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جسے دروازہ نبوی کی نسبت، دروازہ نبوی کی برکت نہیں نہ حاصل ہوئی، وہ اس دروازے کو چھوڑ کے استغفار کرتا رہے، استغفار کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ استغفار کی برکتیں بھی اس وقت ہی حاصل ہوں گی جب دروازہ نبوی کی برکت حاصل ہو۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ تو دو مقامات سے میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں وجود نبوی کی برکتوں کا ذکر ہے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس میں نفس مضمون یا پیغام یہ ہے کہ حضور کرم فرمائیں، حضور کے وجود پاک کی برکتیں حاصل ہو جائیں تو کانٹے پھول بن جاتے ہیں، زہر تریاک بن جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم نگاہ کرم فرمائیں تو بگڑے ہوئے معاملات درست ہو جاتے ہیں، حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ حضور نگاہ کرم فرمائیں حقیقتیں بدل جاتی ہیں، حضور نگاہ کرم فرمائیں کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حافظ بہقی، حافظ ابو نعیم، عظیم محدث ہیں یہ لوگ، ان ہستیوں نے یہ روایت نقل کی ہے دلائل ابو نعیم میں، اور حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں تھکا نہیں ہوں، لڑ سکتا ہوں اگر تلوار مل جائے۔ میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی۔ عکاشہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں لکڑی کی شاخ ہے، مجھے پکڑائی ہے، لوہے کی تلوار بن گئی ہے، جنس بدل گئی۔ اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں چمکدار، اس سے لوہے کی چمک نکل رہی تھی۔ جو تلواریں بڑی تیز دھار ہوتی ہیں نا، انہیں جب نیام سے نکالیں تو ان سے ایک چمک نکلتی ہے۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے شاخ پکڑائی، میں نے پکڑی، وہ تیغ براں، وہ ایک تیز دھار تلوار اور چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ حضرت عکاشہ نے وصال تک وہ تلوار اپنے پاس رکھی، جنس بدل گئی۔ حضرت انس حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہوئے گھر میں کنواں کھود رہا تھا، پانی نکلے پر کڑوا ہے، پینے والا نہیں، محنت بیکار ہو گئی، محنت ضائع ہوئی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انس مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارا کھاری کنواں میٹھا کراتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب فرمائے، در رسول پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ شارع احد کی طرف سے آئے نا مسجد نبوی کی طرف، المدینہ ہلٹن، یہ بڑے ہوٹل جو ہیں ان کی طرف سے باب فہد سے اندر داخل ہوں، غالباً اس دروازے کا نام باب فہد ہی ہے۔ یہ شارع احد کی طرف سے مسجد نبوی کی طرف آئیں تو اس دروازے سے باب فہد سے اندر داخل ہو کے بائیں ہاتھ تھوڑے فاصلے پر پھولدار ٹائل انہوں نے زمین پہ لگائی ہے، یہاں کنواں تھا حضرت انس بن مالک کا، یہ گھر تھا حضرت انس بن مالک کا۔ چونکہ وہ ساری مسجد نبوی جو اس وقت ہے، اس وقت کا سارا مدینہ منورہ شہر ہے جو مسجد بن چکا ہے۔ تو یہاں جو دروازے سے بائیں ہاتھ تھوڑا سا اندر داخل ہو کے، مسجد کے آگے اندر نہیں جانا، دروازے سے بائیں ہاتھ ہے دیوار کے اندر، مسجد کی دیوار کے اندر پھولدار ٹائل انہوں نے زمین پہ لگائی ہے، یہ اس کنویں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔
میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے لعاب دہن ڈالا، حضرت انس فرماتے ہیں کھاری کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ آسمان سے جب بارش کا پانی آتا ہے اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے، پر جب وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو پھر مٹی کے اثرات اپنے اندر لے لیتا ہے۔ جب ہم اس پانی کو کنویں کی شکل میں زمین سے نکالتے ہیں تو اب وہ اس مٹی کا ذائقہ یا اثرات لے لیتا ہے۔ اس لیے مختلف علاقوں میں پانی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، کہیں شیریں ہوتا ہے، کہیں کھارا ہوتا ہے، کہیں کڑوا، کہیں ترش، مختلف ذائقے پانیوں کے کیوں ہیں؟ حالانکہ جب بارش کا پانی آیا تھا زمین پر تو اس کا کوئی اپنا ذائقہ نہیں تھا، جب زمین میں جذب ہو گیا زمین کے اثرات اس پانی میں داخل ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے لعاب دہن عطا فرمایا، کنواں میٹھا ہو گیا۔ جو پانی اس وقت کنویں کے اندر تھا حضور نے صرف وہ میٹھا فرمایا ہے یا زمین کی تاثیر ہی بدل دی ہے؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ اگر حضور صرف اس پانی کو میٹھا کرتے جو کنویں کے اندر تھا تو جب وہ سارا پانی نکل جاتا پیچھے سے نیا پانی آتا وہ پھر کڑوا ہی ہوتا، لیکن پیچھے سے جو پانی حضرت انس ساری عمر بھرتے رہے نکالتے رہے وہ میٹھا ہی آتا رہا۔ تو پھر میرے آقا کریم نے صرف پانی کو میٹھا کیا جو اس وقت کنویں میں تھا، صرف اس پانی کو میٹھا کیا ہے یا زمین کی تاثیر کو ہی بدل دیا؟ وہ جب کرم کرتے ہیں تو نسلیں سنوار دیتے ہیں۔ یہ گھر جا کے غور کیجئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ میرے آقا جب کرم کرتے ہیں نسلیں سنوار دیتے ہیں۔ کلید کعبہ، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کریم نے جناب عثمان بن طلحہ کو کعبے کی چابی عطا فرمائی اور فرمایا یہ چابی شیبی خاندان کے پاس ہی رہے گی، وہ ظالم ہوگا جو ان سے لے گا۔ جس خاندان کو میرے آقا چابی دے کے گئے ہیں آج بھی اسی خاندان کے پاس۔ وہ جب کرم کرتے ہیں نسلیں سنوار دیتے ہیں۔ صرف اس پانی کے ذائقے کو نہیں بدلا جو پانی اس وقت کنویں میں تھا، آپ نے زمین کی تاثیر کو ہی بدل دیا ہے۔ یمن سے ایک صحابی آئے، حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت بھی موجود ہے اور وہاں مختلف حوالے محدثین کے موجود ہیں۔ یمن سے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر کنواں کھودا ہے، کڑوا ہے، پانی میٹھا نہیں، پینے والا نہیں، کرم فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے ایک پیالے میں پانی عطا فرمایا، فرمایا یہ جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ وہ جو پانی حضور نے عطا فرمایا نا وہ حضور کا تبرک ہے۔ صحابی اس پانی کو سنبھال کے مدینہ منورہ سے یمن لائے ہیں، فرماتے ہیں وہ پانی میں نے اپنے کنویں میں ڈال دیا، پورے علاقے میں سب سے میٹھا پانی میرے کنویں کا ہی پانی تھا، کسی کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا جتنا میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم توجہ فرمائیں، برکات نبوی حاصل ہوں تو کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک لشکر جا رہا ہے اور صحابہ آگے ہیں، جناب جابر بن عبداللہ پیچھے رہ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا جابر تو پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ تھک گیا ہے، کمزور ہے، یہ دوسرے اونٹوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ میرے آقا کریم نے سب سے پہلے تو اس اونٹ کو پھونک ماری، دم فرمائے، پھر حضور نے کلی مبارک فرمائی ہے، دہن پاک میں پانی لے کر اس اونٹ کی گردن پہ آپ نے کلی فرمائی ہے۔ وہ پانی جو حضور کے دہن کو چوم کے آ رہا ہے وہ حضور نے اونٹ کی گردن پہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دست مبارک میں عصا تھا، وہ آپ نے اونٹ کے جسم سے مس فرمایا ہے۔ جابر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب وہ اونٹ چلتا تھا،
تو پورے لشکر میں کوئی ایک اونٹ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا چل سکتا، وہ اتنا تیز ہو گیا، کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی۔ حضرت ابو قرصاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شمائل ترمذی کی شروحات میں مختلف شارحین نے اس کو لکھا ہے، ویسے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، میں نے شرح شمائل ترمذی میں اس کو پڑھا، سید امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو قرصاوہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلے میں رہتے تھے، باپ فوت ہو چکا تھا، ان کی والدہ نے اپنی بہن کو بھی گھر بلا لیا، یعنی خالہ اور والدہ دو عورتیں گھر میں تھیں، ابو قرصاوہ تھے، یہ بکریاں چراتے تھے، وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھیں۔ صبح سویرے حضرت ابو قرصاوہ بکریاں چرانے کے لیے نکلے تو خالہ نے کہا ابو قرصاوہ دھیان سے بکریاں چرانا، دیکھنا کہیں یہ مدینہ منورہ کی طرف نہ رخ کر لے، اور مدینہ منورہ نہ جانا، میں نے سنا ہے وہاں مکے سے ایک ہستی آئی ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہ ان کا دین قبول کر لیتا ہے۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں خالہ نے منع کیا مدینہ منورہ نہیں جانا، پر میں جب گھر سے نکلا بکریاں چرانے، بکریاں کھلے میدان میں چھوڑ دیں، خود سیدھا مدینہ منورہ آ گیا۔ صحابہ سے پوچھتے پوچھتے مسجد نبوی تک پہنچ گیا، رخ والدعا پہ نگاہ پڑی، اسی وقت میرے دل نے کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ جنہوں نے حسن رسول پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ حضرت ابو قرصاوہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں یہ بھول ہی گیا کہ میں گھر سے بکریاں چرانے آیا ہوا، بکریوں کا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ آئے، کلمہ پڑھا، صحابی بنے، حضور کی محفل میں بیٹھے رہے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر تک بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں جب عصر کا وقت آیا، حضور سے اجازت لے کے میں اٹھا، پھر جا کے میں بکریاں تلاش کرتا رہا، شام تک بکریاں اکٹھی کر کے میں گھر لے گیا۔ خالہ نے دیکھا نا بکریوں کو، تو خالہ کہنے لگی تو نے آج دھیان سے بکریاں نہیں چرائیں، دیکھیں ان کے پیٹ کیسے پچکے ہوئے ہیں، تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے۔ ابو قرصاوہ تو دھیان نہیں کرتا، دیکھو کیسی کمزور بکریاں ہیں، تو نے ان کے لیے کوئی چارہ اکٹھا نہیں کیا، کوئی درختوں سے شاخیں نہیں اتاری۔ چرواہے کا کام ہوتا ہے نا بکریوں کے لیے چارے کا بھی انتظام کرنا، تو نے انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا ہوگا۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میں نے بات دل میں ہی رکھی کہ میں تو کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہا ہوں، چونکہ خالہ نے تو منع کیا تھا مدینہ منورہ نہیں جانا۔ دوسرے دن صبح بکریاں نکالنے لگے تو خالہ نے کہا ابو قرصاوہ دھیان رکھنا، آج دھیان سے بکریاں چرانا، مدینہ منورہ نہ جانا، وہی کل والی وصیت۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میں باہر آیا، بکریاں لے کے بکریاں کھلی چھوڑ دیں، خود سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا۔ آج بھی سارا دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ جب عصر کا وقت قریب آیا تو پریشان ہوئے کہ گھر جاؤں گا تو خالہ ناراض ہوگی، بکریوں کے پچکے ہوئے پیٹ دیکھ کے، چونکہ آج بھی میں نے دھیان سے بکریاں تو نہیں چرائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو قرصاوہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے ساری بات عرض کی تو میرے آقا کریم نے فرمایا ابو قرصاوہ جاؤ بکریاں اکٹھی کر کے لاؤ، میرے سامنے سے گزار دو۔ ابو قرصاوہ بکریاں اکٹھی کر کے لائے، حضور ایک بلند چبوترے پہ بیٹھے ہیں، بکریاں آگے سے گزر رہی ہیں، حضور ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں بکریاں جن کو نسبت دست رسول حاصل ہو رہی ہیں۔ قطار میں بکریاں گزاری گئیں، میرے آقا کریم ان کی پشت پہ دست مبارک پھیر رہے ہیں۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میں جب گھر آیا نا تو خالہ کہتی ہے ابو قرصاوہ آج تو لگتا ہے سارا دن ان کو کھلاتا ہی رہا ہے، دیکھو کیسے فربا پیٹ ہے، پھولے ہوئے ان کے پیٹ ہیں، آج تو بکریوں سے پیٹ سنبھالنے نہیں ہو رہے، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کل والی بکریاں تو لگتی نہیں، آج تو ان کا وکھرا ہی حسن ہے۔
آج تو دل کرتا ہے ان بکریوں کو دیکھتے رہیں، بڑی سونی بکریاں ہیں۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میں پھر کھل کھلا کے ہنسا، میں اپنی خوشی قابو نہ رکھ سکا کہ خالہ تجھے کیا پتا یہ تو میرے محبوب کے ہاتھ کی برکت ہے۔ میں نے تو ابو قرصاوہ کہتے ہیں جب میں ہنسا نا تو میری خالہ نے کہا ہنس کیوں رہے ہو، میں تو تمہاری تعریف کر رہی ہوں، تم نے بکریاں بڑی اچھی چرائی ہیں۔ کہتے ہیں خالہ حقیقت یہ ہے آج میں جب باہر نکلا بکریاں کھلی چھوڑ دی، میں سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا، سارا دن حضور کی خدمت میں بیٹھا رہوں، کلمہ میں نے کل ہی پڑھ لیا تھا۔ یہ جو تو دیکھ رہی ہے نا بکریاں بڑی سونی لگ رہی ہیں، پیٹ پھولے ہوئے ہیں، فربا نظر آ رہی ہیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے، یہ کوئی میرے چرانے کی وجہ سے نہیں، اس محبوب نے ان پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ ماں بھی بات سن رہی تھی، دونوں خواتین کھڑی ہو گئیں۔ ابو قرصاوہ رات بڑی لمبی ہے، صبح کا ہم انتظار نہیں کر سکتی، ابھی ہمیں ان کی خدمت میں لے جاؤ، ابھی ہمیں ان کا دیدار کراؤ، ہم ابھی ان کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میں کیا چاہتا تھا، میں تو یہی چاہتا تھا میری والدہ بھی کلمہ پڑھ لے، خالہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ میں رات کے اندھیرے میں ہی دونوں خواتین کو لے کے مدینہ منورہ جب دروازہ رسول پہ پہنچا، حجرہ رسول سے باہر دروازے پہ ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو قرصاوہ آ گئے ہو، جیسے کوئی پہلے ہی انتظار کر رہا۔ جناب حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، وہ اور سخی ہیں جن کے دروازے پہ جا کے صدا دینے کی ضرورت پڑتی ہے پھر خیرات ملتی ہے، میرے آقا تو ایسے سخی ہیں بھکاری گھر سے چلتا ہے، حضور جانتے ہیں کون آ رہا ہے اور کیا مانگنے آ رہا ہے۔ کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ ابو قرصاوہ نے اپنی والدہ اور خالہ سے کہا حجرے کے اندر حاضر ہوں۔ امہات المومنین کے پاس جا کے وہ دونوں خواتین بیٹھ گئیں، میرے آقا کریم نے کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کروایا، چند نصائح فرمائے، کچھ احادیث ارشاد فرمائیں، اجازت دی۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میری والدہ اور خالہ حضور کے حجرہ مبارک سے لے کے اپنے گھر آنے تک سارا راستہ حضور کی ہی باتیں کرتی رہی ہیں۔ اتنی شان والی ہستی ہم نے نہیں آج تک دیکھی، اتنے اخلاق والی ہستی ہم نے نہیں آج تک دیکھی، اتنے حسن و جمال کا پیکر ہم نے نہیں آج تک دیکھا۔ ابو قرصاوہ کہتے ہیں میری خالہ اور میری والدہ حضور کی نعتیں پڑھ رہی تھیں، تعریفیں کر رہی تھیں، میں ساتھ چل رہا تھا، سن سن کے میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ پتہ چلتا ہے حضور کی شانیں بیان کی جائیں، سن کے دل خوش ہو تو دل میں ایمان موجود ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو میں وجود نبوی کی برکات عرض کر رہا تھا، کمزور اونٹ تیز دوڑنے والے بن گئے، بھوکی بکریاں فربا نظر آنے لگیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی شاہ زور بن گئی، سب اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، یہ برکت کس کی ہے؟ امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، ویسے بہت سارے محدثین نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا جب حضرت حنظلہ کے والد انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حنظلہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو یا غلام، بچے میرے قریب ہو جا، ادنو یا غلام۔ غلام کا ایک معنی نو عمر بھی ہے، بچہ بھی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں، ادنو یا غلام فتنا فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک
میرے آقا کریم نے جب فرمایا نا ادنو یا غلام، بچے میرے قریب ہو جا، مجھے حضرت مولانا روم کی ایک روایت یاد آئی ہے، مثنوی میں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بوڑھی عورت، یہ حضرت حنزلہ والی روایت بعد میں آپ کو سناتا ہوں، یہ حضور نے جو مخاطب فرمایا نا بچے قریب ہو جا، اس میں جو لطف ہے محبت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک بوڑھیا صحابیہ جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں، گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے، اب تک تو میں اس کو سنبھالتی رہی، میری صحت تھی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یا رسول اللہ میرے اندر اب ہمت نہیں رہ گئی کہ میں اس بچے کو سنبھال سکوں، یہ بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں، یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں اس کو سنبھال نہیں سکتی، نگاہ کرم فرمائیں یہ ٹھیک ہو جائے، یہ بولنے لگ جائے، یہ سننے لگ جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا عورت کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی، غم، حسرت نظر آئی، اس کے چہرے پہ غم نظر آیا کہ وہ بچے کی بیماری سے بڑی غم زد ہے۔ اور میرے آقا کریم کسی کا غم زدہ چہرہ دیکھیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ کوئی دل سے مانگے تو صحیح، پھر دیکھے میرے آقا کرم کیسے فرماتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے دیکھا عورت کی آنکھوں میں غم ہے، چہرے پہ حسرت ہے، غم ہے، جوان بیٹا ہو اور بیمار ہو، بیکار ہو، نہ بولتا ہو نہ سنتا ہو، تو ماں کا دل تو دکھتا ہے۔ جب میرے آقا کریم نے اس والدہ کے چہرے پہ غم دیکھا تو اب نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا یا والدو، اے بیٹے۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ ماں کے غم زدہ چہرے پہ خوشی آ گئی، مسکرا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو سنتا ہی نہیں تھا، یہ تو بولتا ہی نہیں تھا، آپ نے بلایا ہے تو کیسے بولنے لگ گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کیا کہہ رہی ہے، تو سنتا ہی نہیں بولتا ہی نہیں۔ اس نے کہا آپ کی طرح کسی نے بلایا ہی نہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ رات کے وقت باہر نکلا تو میرے آقا کریم نے فرمایا یا ابا ذر۔ ابو ذر فرماتے ہیں، حدیث آگے ہے، ابو ذر فرماتے ہیں یہ جو حضور نے میرا نام لیا نا یا ابا ذر، میں بعد میں بھی جب اس کو سوچتا ہوں تو میرے دل میں خوشی پھوٹتی ہے۔ یا ابا ذر، یہ حضور نے فرمایا یا ابا ذر۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی وہ کہتے ہیں کاش سگت کوئے تورا نام جامی بوتے کہ بر زبانت آمد گاہے گاہے، یا رسول اللہ کاش آپ کی گلی کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کسی بہانے آپ کے ہونٹوں پہ میرا نام تو آ جاتا۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی نے بلایا بھی تو نہیں۔ میرے آقا کریم جب بلاتے ہیں تو جان ڈال دیتے ہیں، میرے آقا کریم جب بلاتے ہیں تو خزاؤں کو بہاروں میں بدل دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم جب کسی کا نام لے کے بلائیں تو کیا خیال ہے مردہ دل زندہ نہیں ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے آپس میں ملا کے پہاڑوں پہ بکھیر دیں، جس پرندے کا نام لیتے ہیں نا اس کے گوشت کے ٹکڑے دوڑتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں، مختلف پہاڑوں پہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، حضرت ابراہیم جس پرندے کا نام لیتے ہیں اس کے گوشت کے ٹکڑے دوڑتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، وہ پرندہ جڑ جاتا ہے، جان آ جاتی ہے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ابراہیم جانور کو ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے پھیلا دیں، پھر آواز دیں، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ تو جنہیں ابراہیم خود مانگتے ہیں یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے، وہ رسول آواز دیں تو پھر کیا شان ہوگی۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی نے بلایا بھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں، آپ میں سے کسی کا نام لے کے حضور بلائیں،
روح کا غسل ہو جائے گا یہ تصور کرنے سے ہی، روح کو پاکیزگیاں حاصل ہو جائیں گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا تھا جو تاریخ الکبیر میں ہے۔ حضرت حنظلہ کے والد لائے حضور کی بارگاہ میں حنظلہ کو اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ادنو یا غلام، بچے میرے قریب ہو جا۔ فوضع یدہ علی راسہ، میرے آقا کریم نے اپنا دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا۔ حضور کا دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ ہے اور حضور دعا فرماتے ہیں بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ دعا لے کے آگے قبیلے میں، قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اس انداز میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور دعا دی ہے اللہ تمہیں برکتیں دے۔ اب قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا بکری یا گائے یا اونٹ یا کوئی فرد، کوئی آدمی جو بیمار ہو جاتا ہے، اس مریض کو لے آتے ہیں جناب حنظلہ کے پاس، اور پتہ ہے قبیلے والے کیا کہتے ہیں؟ حنظلہ حضور کی اس دعا سے ہمیں بھی حصہ دو، وہ جو حضور سے تم دعا لے کے آئے ہو نا، اس دعا سے ہمیں بھی حصہ دو۔ اب ذرا دل تھام کے سنے جناب حنظلہ جواب کیا دیتے تھے، کتاب کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ جناب حنظلہ کے پاس جب کوئی مریض لایا جاتا، قبیلے والے کہتے ذرا حضور کی دعا سے ہمیں بھی حصہ دو۔ حنظلہ اپنا دایاں ہاتھ سر پہ اس جگہ پھیرتے جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے اپنے سر پہ اس جگہ ہاتھ پھیرتے جہاں میرے آقا کا ہاتھ مس ہوا تھا، وہاں ہاتھ پھیر کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور عرض کرتے پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ جناب حنظلہ کا ہاتھ مریض کو لگتا اللہ شفا عطا فرما دیتا، پر جناب حنظلہ کیا پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ جہاں حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا وہاں اپنے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا مانگتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ حضور کے دست مبارک کی برکت عطا فرما دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وجود مبارک تو بے شمار برکتوں والا ہے، پر جس چیز کو نسبت ہو جائے حضور سے وہ بھی برکتیں بانٹ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، کوفے میں کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، علم کا سمندر ہیں، آپ نے تو بڑی راتیں جاگ کے علم حاصل کیا ہوگا، بڑی محنت کی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہتا، جہاں کہیں حضور نالین اتار کے تشریف فرما ہوتے میں حضور کے نالین مبارکین اٹھا لیتا، حضور کے نالین شریفین کو ایک دوسرے میں اڑوس کے تھیلے میں ڈالتا، وہ تھیلا میں سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے سینے میں جو علم کا نور ہے یہ ان نالین کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یقیناً آپ غور سے سن رہے ہیں، مجھے بتائیں نالین لگتے تھے سینے کے ساتھ یا کپڑا لگتا تھا سینے؟ نالین تھیلے میں تھے، نالین تھیلے میں تھے، وہ تھیلے کا کپڑا لگتا ہے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود کے سینے سے، برکت نالین کی پہنچ رہی ہے، برکت حضور کے قدمین کی پہنچ رہی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248، وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کے تبرکات ہیں، جس صندوق کے اندر حضرت ہارون کے تبرکات ہیں، اس صندوق کو سامنے رکھ کے بنی اسرائیل دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جس صندوق میں حضرت موسیٰ کے پاپوش پڑے ہوئے ہیں،
جس صندوق میں حضرت ہارون کے نالین پڑے ہوئے ہیں، اس صندوق کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر سید الانبیاء کے نالین سینے سے لگا کے دعا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر راشن گھٹ گیا، کھانے پینے کی چیزیں گھٹ گئیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ کھجوریں ہیں تمہارے پاس، وہ لے کے آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں 21 کھجوریں تھیں. حضور نے ان پہ دست مبارک پھیرا، کپڑا ڈالا، فرمایا صحابہ سے کو 10 کی دستہ 10 کی شکل میں آئیں اور آ کے کھاتے رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا کپڑا اٹھا کے نہیں دیکھنا، نیچے سے کھجوریں نکال کے انہیں دیتے رہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں 10 کی تعداد میں صحابہ آتے، میں کھجوریں نکال کے دیتا رہا، پورا لشکر رج گیا، کھجوریں اسی طرح آئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ کھجوریں حضور نے تھیلے میں ڈال دی ہیں. ابو ہریرہ تھیلا کھول کے نہیں دیکھنا، کھاتے رہنا، یہ کافی ہوں گی تیرے لیے. حضرت عثمان غنی کے دور تک اس تھیلے سے نکال کے کھاتے رہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، ذہن بہت محدود ہے، حضور کی برکتیں بہت بلند ہیں، بہت عرفہ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. میرے آقا کریم شریف تناول فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور جہاں تشریف فرما تھے اس طرف ایک عورت آ نکلی جو جھگڑالو تھی، جس کی نفسیات یہ تھیں وہ بات بات پہ جھگڑا کرتی تھی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کھانا کھلائیں، مجھے بھی کھانا عطا فرمائیں. میرے آقا کریم نے وہ سرید والا پیالہ ہی صحابہ سے کہا اسے دے دو. اب وہ عورت تو جھگڑالو مزاج رکھتی تھی، اس نے کہا نہیں میں نے یہ پیالے والا نہیں کھانا، جو آپ کے دہن میں لقمہ ہے نا وہ نکال کے مجھے دیں، جو اس وقت آپ کے منہ مبارک میں ہے، دہن پاک میں ہے، وہ تبرک مجھے نکال کے دیں. اور میرے آقا تو کسی کا دل نہیں توڑتے، میرے آقا تو دل رکھتے ہیں. دل رکھنا حضور کی سنت ہے. آپ نے وہ لقمہ نکال کے دے دیا، اس صحابیہ نے استعمال کر لیا. مدینہ منورہ کی وہ عورت جھگڑالو تھی، پر صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور کا تبرک اس کے دہن میں گیا ہے، حلق سے اترے، اس کے بعد موت تک کسی نے بھی اس عورت کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا. مزاج بدل گیا. شروع میں نے یہی بات عرض کی تھی، حضور کی برکتیں حاصل ہوں تو کیفیتیں، حالات بدل جاتے ہیں، کانٹے پھول بن جاتے ہیں. میں نے اس کی مختلف مثالیں دی ہیں. کہیں لکڑی لوہا بن رہی ہے، تلوار بن رہی ہے، کہیں کھاری کنویں میٹھے بن رہے ہیں، کہیں سست اور تھکے ہوئے اونٹ تیز رفتار ہو جاتے ہیں، کہیں عام سی بکریاں خوش نما نظر آتی ہیں، فربا ہو جاتی ہیں. حضرت ام معبد کی بیمار بکری تندرست ہو جاتی ہے. گھر میں برتن ختم ہو جاتے ہیں، بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ختم ہوتا. چند ایک برکتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جس طرح یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں لوگوں کو، ہستیوں کو، کائنات کو، اسی طرح حضور کے وجود پاک کی برکتوں سے مانوی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. اچھے اخلاق نصیب ہو گئے، طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا، تحمل آ گیا. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور نگاہ کرم فرمائیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. میرے آقا کریم نے فضا میں ہی ہاتھ ہتھیلی بھر کے چادر میں ڈال دی ہے. ابو ہریرہ یہ چادر سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چادر سینے سے لگائی. آئندہ کا یاد رہنا تو رہ گیا ایک طرف، پہلی بھولی ہوئی باتیں بھی مجھے یاد آ گئی. حضور نے کوئی کھانے کے لیے دیا تھا نسخہ کہ یہ چیز استعمال کرو تو یاداشت ٹھیک ہو جائے گی جی، یا پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ دیا تھا یہ پڑھو تو یاداشت ٹھیک ہو جائے گی. دونوں کام جائز ہیں.
پڑھنے کے لیے بھی وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یاداشت کے لیے جائز ہے، اور کھانے کے اعتبار سے بھی حکماء سے یا ڈاکٹروں سے کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں جس سے یاداشت ٹھیک رہے، اچھی رہے، جائز ہے۔ لیکن اس وقت میرے آقا کریم نے ان میں سے دونوں چیزیں اختیار، کس طرح ان کی یاداشت میں اضافہ ہوا ہے؟ برکت نبوی۔ حضور نے ہتھیلی بھری ہے، چادر میں ڈالی ہے، چادر سینے سے لگا لو۔ اب یہ جو انہیں یاداشت ملی ہے یہ حضور کی برکت ہے، یہ برکات نبوی کی خیرات ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ برکتوں کو تقسیم کرنے والا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری فالج کے مریض، 15 سال ہو گئے، دوائیاں لے لے کے تھک گئے، حکیموں طبیبوں نے کہا مرض آخری سٹیج پہ ہے، اب تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری نے کہا آج میں وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں جس سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ 165 150 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں قصیدے میں، یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے 150 سے زیادہ اشعار ہیں۔ سرانے کے نیچے رکھ کے سو گئے، اسی رات حضور تشریف لے آئے ہیں۔ حضور جسے چاہیں خواب میں زیارت کروائیں، جسے چاہیں جاگتے ہوئے زیارت کروائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شرف الدین بصیری اٹھو، مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ سن تو حضور مدینہ منورہ میں بیٹھ کے بھی سکتے ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے، عطا کرنے آئے ہیں، نوازنے آئے ہیں، شفقت فرمانے آئے ہیں۔ فرمایا شرف الدین بصیری اٹھو، مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں اٹھ نہیں سکتا، فالج کا مریض ہوں۔ میرے آقا کریم نے ہاتھ پھیرا ہے، مرض دور ہو گیا ہے۔ بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ حضور نے دست مبارک پھیرا ہے، مرض دور ہو گیا، قصیدہ سنیں، اور جاتے ہوئے بطور انعام اپنی چادر عطا فرمائی۔ اور بعض بزرگوں نے کہا کہ حضور نے اس وقت ان پر چادر ڈالی، مرض دور ہو گیا۔ وہ قصیدہ سنا رہے ہیں، حضور خوشی سے جھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ قصیدہ مکمل ہوا، میرے آقا کریم تشریف لے جانے لگے۔ اب بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بصیری میری چادر مجھے واپس دے دو، کیونکہ مقصد پورا ہو گیا، تم تو تندرست ہو گئے ہو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے سخی دے کے واپس نہیں لیتے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ چادر میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہی تحفہ دیتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ بطور انعام پہلے ہی عطا فرما دی۔ دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مجذوب باہر کھڑا ہے، شیخ شرف الدین بصیری خود جا کے دروازہ کھولتے ہیں۔ پہلے تو فالج کے مریض تھے، اب خود جا کے دروازہ کھولتے ہیں۔ وہ مجذوب کہتا ہے مجھے حضور کی نعت سناؤ۔ شیخ شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں نے کئی نعتیں لکھی ہیں، کون سی نعت سننا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جو کل رات حضور کو سنائی ہے۔ شیخ شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں حیران ہوا، چونکہ ابھی تک میں نے صرف حضور کو ہی سنائی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ نعت لکھی ہے، میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ القصیدۃ المحمدیہ نام تھا، لیکن نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف، چونکہ چادر عطا ہوئی۔ میں اس سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ برکتیں تقسیم ہونے والا کرنے والا دروازہ بند، برکتیں آج بھی تقسیم ہو رہی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ شیخ شرف الدین بصیری نے درود شریف پڑھا ہے تو حضور کی چادر عطا ہوئی۔ آج برکات نبوی حاصل کرنے کے لیے آسان ترین وظیفہ جسے ہر آدمی اپنا سکتا ہے وہ درود شریف ہے۔ جب کوئی درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے برکات نبوی سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ جو درود شریف کے رابطے میں ہے وہ حضور سے رابطے میں ہے۔
جب ادھر آپ درود شریف شروع کرتے ہیں ادھر میرے آقا کو علم ہے فلاں امتی میرے اوپر درود بھیج رہا. درود شریف پڑھنے والا اپنے اوپر برکات نبوی کا دروازہ کھول رہا ہے. اگر درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو پھر توبہ کریں. کوئی گناہ ہے جو رکاوٹ بن گیا ہے، جو حجاب بن گیا ہے. یا اللہ مجھے درود پڑھنے کی توفیق دے، اور جو میرا گناہ مجھے اس برکت سے دور رکھے ہوئے ہے اس گناہ کی نحوست دور فرما دے. یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میں درود شریف سے محروم ہوں وہ نحوست دور کر دے اور مجھے درود شریف کا رابطہ عطا فرما دے. ساری زندگی درود شریف کے فضائل بیان کرتے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، درود شریف کے فضائل نہیں ختم ہوں گے. اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل. کچھ عرصہ پیشتر 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں اسی جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی کم از کم 10 ساتھی ہی ایسے ہوں جو آج یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اذان فجر سے پہلے اٹھ کے حضور کی امت کے لیے دعا کیا کریں گے، تہجد کے نفل پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر اپنے لیے بھی اور سارے اہل پاکستان اور اہل اسلام کے لیے دعا کریں گے. تو اس وقت بعض دوستوں نے ارادہ کیا تھا، ہاتھ بھی اٹھائے تھے. آج پھر میں وہ بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں. حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اور جیسے ہوش ربا قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت تبلیغ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. تبلیغ بھی ہم نے کی، دنیا میں بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن اس وقت تبلیغ کے ساتھ ساتھ تبلیغ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے. ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا. سردیوں کی راتیں آ رہی ہیں، لمبی رات ہوگی، آپ نیند بھی کر سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی دوست ہے جو آج ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ تہجد بھی پڑھوں گا، درود شریف بھی پڑھوں گا اور حضور کی امت کے لیے دعا بھی کروں گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والا یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا کا وقت ہے، دعا کی ضرورت ہے. جتنی تیزی سے اس وقت فتنے بھی اٹھ رہے ہیں اور حالات بھی بدل رہے ہیں، بالخصوص پاکستانی قوم اس وقت بہت بڑے امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی. اس وقت ہم بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکتوں سے اور نسبت رسول کا صدقہ اس امتحان میں پاکستانی قوم کو سرخرو فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. چلیں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا نہیں کر سکتے، دن کو جو 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان کے بعد تو دعا کر ہی سکتے ہیں نا. تو ارادہ کریں سارے ہی کہ ہم اپنے لیے بھی اور حضور کی امت کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ گناہ معاف فرما، یا اللہ رحمتیں عطا فرما اور ہمارے بگڑے ہوئے معاملات درست فرما دے.